ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی ہال رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف خوشبوؤں کا ہلکا سا جادو، ہنسی مذاق کی آوازیں اور دلکش سا شور گونج رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور ڈی جے کے گانے محفل کو اور بھی پررونق بنا رہے تھے۔ ہال کے ایک کونے میں چند عورتیں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ کچھ لڑکیاں جھومتی ناچتی اپنی تصویریں بنا رہی تھیں۔ ونیزا اپنی قریبی دوست مریم کے ساتھ اس کی شادی میں آئی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق سب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ونیزا کا دل نرم تھا، دوسروں کے دکھ درد کو فوراً محسوس کر لیتی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو اپنے ننھے پوتے کو گود میں لیے سخت پریشان بیٹھی تھی۔ بچہ زور زور سے رو رہا تھا اور اس کی معصوم آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر تھکن اور بے چارگی کی لکیریں نمایاں تھی۔ وہ بچے کو کبھی کندھے سے لگا کر جھلاتی اور کبھی گود میں ہلانے لگتی، مگر ننھے کے رونے میں ذرا بھی کمی نہ آتی۔ ونیزا کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، مجھے دے اماں، میں اس ننھے کو چپ کرواتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے چونک کر اسے دیکھا۔ اجنبی لڑکی کے لہجے کی نرمی نے اسے تھوڑا سا مطمئن کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، بیٹی یہ معذور ہے، 1 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، مگر نہ بولتا ہے نہ ہنستا ہے، بس روتا ہی رہتا ہے، بہت مشکل ہے اسے سنبھالنا۔ ونیزا نے مسکرا کر بچے کو گود میں لے لیا۔ ننھے کا رونا تھوڑا سا دھیمے شور میں بدل گیا، جیسے کسی نئے لمس کو محسوس کر رہا ہو۔ ونیزا نے بڑے پیار سے اسے کندھے سے لگایا اور آہستہ آہستہ ہال میں چکر لگانے لگی۔ اس لمحے ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا ایک شخص مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ہلکی سی سختی لیے وہ جوان مرد کچھ دیر پہلے بھی اپنے بچے کی آواز پر چونکا تھا، اور اب جب اس نے اپنے بیٹے کو ایک انجان لڑکی کی گود میں دیکھا تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، ادھر دو میرا بچہ، کون ہو تم؟ بچے اٹھانے والی تو نہیں ہو؟ ونیزا بری طرح سے چونکی۔ اس نے حیرت اور خفگی کے ملے جلے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں تو صرف مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ آدمی بچے کو جھٹکے سے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ اس کے لہجے میں شک اور آنکھوں میں غرور بھرا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ونیزا کا دل دکھ گیا۔ اس نے چاہا کہ کچھ اور کہے، مگر اپنی عزت اور ماحول کا خیال کر کے چپ رہی۔ بس اتنا کہا، میں نے تمہارے بچے کو ماں سمجھ کر سنبھالا تھا، لیکن لگتا ہے تمہیں صرف بدگمانی عزیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ اس کے قدموں میں تلخی تھی، مگر دل میں عجیب سی بے قراری۔ مریم جو یہ سب منظر دیکھ چکی تھی، جلدی سے اس کے قریب آئی۔ ونی، یہ کیا تھا؟ ونیزا نے لمبی سانس بھری۔ ایک ناشکری اور بدگمان انسان کی بدتمیزی، بس یہی۔ ادھر وہ شخص ارمغان اپنے بچے کو گود میں لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ جانتا ہو کہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی، لیکن اس کا غرور اسے کچھ ماننے نہیں دے رہا تھا۔ رات بیت گئی، مگر ونیزا کے دل میں اس واقعے کی چبھن رہ گئی۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ ایک معذور بچے کو سنبھالنے میں کیا حرج تھا، اور پھر وہ سخت مزاج آدمی کیوں اتنا بدتمیز نکلا؟ دوسری طرف ارمغان بھی بے سکون تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹا بیٹے کے پاس بیٹھا وہ سوچتا رہا، یہ لڑکی کون تھی؟ اجنبی ہوتے ہوئے بھی اتنی ہمت کیسے کی اس نے؟ اور حیرت تو یہ ہے کہ میرا بیٹا کچھ لمحے اس کی گود میں خاموش ہو گیا تھا، جبکہ میرے اپنے لمس سے بھی نہیں چپ ہوتا۔ اگلی صبح ونیزا تیار ہو کر یونیورسٹی جانے لگی تو مریم نے مسکرا کر چھیڑا، کل والے ہال والے ہیرو کو بھول گئی یا اب بھی ذہن میں بیٹھا ہے؟ ونیزا نے برا سا منہ بنایا، ہیرو؟ وہ بدتمیز؟ میں نے زندگی میں اتنا غرور کسی میں نہیں دیکھا۔ مریم نے کہا لگایا، مگر ونیزا کا دل جانتا تھا کہ بات ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ایسا تھا اس واقعے میں جو ابھی باقی تھا۔ ونیزا نے چاہا کہ وہ واقعہ دل سے بھلا دے، مگر انسان کے دل پر لگے لفظوں کے زخم
इतनी आसानी से नहीं भरते। शाम को जब वो अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने बैठी तो अल्फाज उस वाक़े की झलक लिए बह निकले। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, ना अपने दुख बांटते हैं, ना दूसरों की हमदर्दी बर्दाश्त करते हैं। बस एक दीवार बना लेते हैं अपने गुरूर की, और उस दीवार के पीछे छुपकर बाकी दुनिया को बदगुमान कह देते हैं। कलम के साथ साथ आंखों में भी नमी उतर आई। वनीजा का दिल साफ था और वो जानती थी कि उसकी नीयत सिर्फ एक मजबूर माँ जैसी औरत का हाथ बटाने की थी, मगर उस अजनबी आदमी ने इसे ऐसा बुरा भला कहा जैसे वो कोई वाकई अजनबी खतरा हो। अरमगान अपनी स्टडी में बैठा रात गई तक फाइलों में उलझा रहा। कारोबारी मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और मुलाजमीन के झमेलों में घिरा वो बाहर से कितना मजबूत और सख्त दिखाई देता था, मगर अंदर से शदीद तन्हा था। उसके बेटे आलियान की माजूरी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे कि इलियान की पैदाइश के साथ ही रिश्ते में दरार पड़ गई। बीवी ने इल्जाम लगाया कि अरमगान के खानदान में ही ये बीमारी है, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर चली गई। अब अरमगान के पास उसकी माँ और माजूर बेटा ही था, मगर दिल की कड़वाहट ने उसके मिजाज को इतना तल्ख कर दिया था कि वो किसी पर भरोसा करने के काबिल ना रहा। उस रात जब वो सोने लगा तो एक ही मंजर बार बार जहन में आया। वो अनजान लड़की जो इलियान को गोद में लिए हॉल में टहल रही थी, और हैरत अंगेज तौर पर बच्चा कुछ लम्हे के लिए खामोश था। आखिर उसके लम्स में ऐसा क्या था जो मेरे बेटे को सुकून मिला? क्या वाकई? वो सोचता रहा, मगर अगले ही लम्हे गरूर ने इस ख्याल को कुचल दिया। नहीं, ये सब इत्तेफाक था। कोई अजनबी लड़की मेरे बच्चे को कैसे समझ सकती है? 2 दिन बाद वनीजा अपनी फ्रेंड मरियम के साथ फिर उस इलाके में आई। इस बार मरियम की बहन के घर जाना था। वो लोग बाहर खड़े ही थे कि सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और वही सख्त लहजे वाला इंसान अरमगान बाहर निकला। वनीजा की नजरें लम्हा भर को ठुठक गई। उसने फौरन नजरें फेर ली। मरियम ने चौंक कर कहा, वनी, लगता है ये वही है, शादी वाले दिन वाला। वनीजा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, हाँ, और मेरी दुआ है कि दोबारा इनसे वास्ता ना पड़े। मगर दुआ कबूल कहाँ हुई। अरमगान की माँ भी गाड़ी से बाहर आई। मरियम की बहन ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बातों ही बातों में बताया कि ये मेरी दोस्त वनीजा है। बूढ़ी औरत ने प्यार से वनीजा को देखा। बेटी, तुम ही थी ना उस दिन शादी में जिसने मेरे इलियान को गोद में लिया था? वनीजा ने थोड़ा सा झिझकते हुए सर हिलाया। जी, मैं ही थी। माफ कीजिए अगर आपको बुरा लगा हो। माँ के चेहरे पर नरमी छा गई। नहीं बेटी, बुरा तो अरमगान ने किया होगा। वो बस अपने बेटे के मामले में हद से ज्यादा सख्त है, वरना दिल से बुरा नहीं है। ये कहकर उन्होंने प्यार से वनीजा का हाथ थाम लिया। अरमगान पास खड़ा खामोश रहा, मगर उसकी निगाहों में फिर वही कशमकश थी। कुछ दिन बाद मरियम के साथ वनीजा को अरमगान के घर जाना पड़ा। मरियम की खाला दरअसल अरमगान की माँ की पुरानी सहेली थी। वहां एक छोटी सी महफिल रखी गई थी। वनीजा दिल में तजब्जुल लिए वहां पहुंची, मगर जैसे ही उसकी नजर इलियान पर पड़ी वो सारी झिझक भूल गई। नन्हा बच्चा वही था, परेशान, रोता हुआ और मासूम। वनीजा आगे बढ़ी और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हैरत अंगेज तौर पर इलियान चंद लम्हों के लिए चुप हो गया। बूढ़ी माँ के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। देखा अरमगान, इस लड़की के हाथ में बरकत है, इलियान को सुकून मिल जाता है। अरमगान ने नजरें चुरा ली। वो मानना नहीं चाहता था, मगर हकीकत साफ थी। वनीजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, प्यार से उससे बातें की और पहली बार इलियान की मासूम हंसी कमरे में गूंजी। सबकी आंखें खुशी से नम हो गईं। माँ ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। या अल्लाह, शायद ये लड़की ही मेरे इलियान के लिए रहमत है। महफिल खत्म होने के बाद भी वनीजा के जहन में इलियान की मासूम हंसी की गूंज बाकी थी। वो लम्हा उसके दिल पर नक्श हो गया था जब पहली बार उस माजूर बच्चे ने मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा था।
گویا اس ننھی سی جان نے اس کے دل کو اپنی خاموش زبان میں کوئی پیغام دیا ہو۔ اگلے دن صبح ونیزا یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی جب مریم نے اسے کال کی۔ ونی، امی کہہ رہی ہیں شام کو خالہ کے ہاں چلیں۔ وہ کہہ رہی تھی الیان پھر تمہیں دیکھنے کو بے چین ہو رہا ہے۔ ونیزا نے مسکرا کر آہستہ جواب دیا۔ وہ ننھا تو بول بھی نہیں سکتا، یہ کیسے پتا چلا کہ بے چین ہے؟ مریم نے شوخی سے کہا، خالہ کہہ رہی تھی جب سے تمہیں دیکھا ہے وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور کم روتا ہے، شاید وہ تمہارے لمس کو پہچان گیا ہے۔ ونیزا کا دل پگھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک معمولی ہمدردی نہیں رہی بلکہ ایک نیا رشتہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ونیزا جیسے ہی ارمغان کے گھر داخل ہوئی، الیان نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ پھیلائے۔ یہ منظر سب کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ معذور بچہ جو اکثر کسی کے لمس پر تنگ ہو جاتا تھا، اب ایک اجنبی لڑکی کے لیے اتنی کشش دکھا رہا تھا۔ ارمغان کی ماں نے خوشی سے کہا، دیکھا ارمغان، یہ بچہ خود پہچان رہا ہے کہ کون اس کے لیے رحمت ہے۔ ونیزا آگے بڑھی اور الیان کو گود میں لے لیا۔ ننھے نے اس کے کندھے سے لگ کر سکون کی سانس لی اور پھر چھوٹے چھوٹے کہکہے لگانے لگا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ اشک بار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ارمغان نے بے اختیار لب کاٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ وہ اندر سے خوش تھا لیکن غرور کی دیوار اسے کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ اس رات ارمغان دیر تک جاگتا رہا۔ ماں کی باتیں بار بار ذہن میں گونج رہی تھی۔ یہ لڑکی واقعی میرے بیٹے کے لیے خاص ہے یا یہ سب صرف اتفاق ہے؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اس نے سوچا، اگر واقعی یہ لڑکی میرے بیٹے کو خوش رکھ سکتی ہے تو کیا مجھے اپنی انا کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گیا جب اس کی بیوی نے الزام لگا کر گھر چھوڑا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے زہر کی طرح روح میں پھر سے بہہ گئے۔ تمہارے خاندان کا خون ہی خراب ہے، اسی لیے یہ معذور بچہ پیدا ہوا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا دل سخت کر لیا۔ نہیں، میں دوبارہ کسی عورت کو اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے دن ونیزا اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی، الیان کی مسکراہٹ نے میرا دل جیت لیا۔ یہ بچہ کتنا معصوم ہے، کتنا بے بس، اور اس کا باپ کتنا سخت اور بے مروت ہے، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایسا درد نظر آتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے بیٹھا ہے۔ قلم تھم گیا۔ ونیزا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس معصوم کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ چند دن بعد ارمغان کی ماں نے ونیزا کو دوبارہ بلایا۔ اس بار الیان کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ ونیزا نے بغیر تردد حامی بھر لی۔ کلینک کے اندر الیان کے کچھ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ بچہ رونے لگا اور ماں کی دعائیں بھی کارگر نہ ہوئیں۔ ونیزا آگے بڑھی، اس کے ننھے ہاتھ تھامے اور پیار سے اسے بہلانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے معنی خیز انداز میں کہا، لگتا ہے یہ لڑکی آپ کے بچے کے لیے بہت خاص ہے۔ ایسے بچے بہت حساس ہوتے ہیں اور جس کے دل میں سچائی ہو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ ارمغان کا دل کانپ گیا مگر وہ خاموش رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ونیزا نے الیان کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ارمغان کی ماں نے شکر ادا کرتے کہا، بیٹی تمہارے ہوتے ہوئے مجھے الیان کی فکر کم ہو جاتی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ونیزا نے نظریں جھکا لی۔ اماں جی، یہ بچہ میرا بھی اپنا سا لگتا ہے، اس کی معصومیت دل کو چھو لیتی ہے۔ ارمغان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر اپنے غرور کی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ رات کو جب ونیزا گھر پہنچی تو مریم نے چھیڑتے ہوئے کہا، ونی لگتا ہے یہ ننھا تمہارے دل پر قبضہ کر چکا ہے۔ ونیزا نے ہنس کر جواب دیا، ہاں شاید سچ کہہ رہی ہو، یہ بچہ اب مجھے اپنوں جیسا لگنے لگا ہے۔ مگر دل کے ایک کونے میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بچے کے باپ ارمغان کے غرور کی دیوار کو توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ ونیزا اب اکثر الیان کے قریب رہنے لگی تھی۔
کبھی مریم کے ساتھ خالہ کے ہاں جانا، کبھی ارمغان کی ماں کی بلائی محفل میں شریک ہونا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے دن کا ایک حصہ اس ننھے بچے کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو۔ الیان بھی اسے دیکھتے ہی ہنسی سے کھل اٹھتا۔ ونیزا کے کندھے پر سر رکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے رونا بھول جاتا، جیسے اس کی گود ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے پرسکون جگہ ہو۔ یہ منظر ارمغان کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ وہ اکثر دور سے یہ سب دیکھتا اور دل کے کسی کونے میں نرم پڑنے لگتا، لیکن پھر وہی پرانا زخم، وہی دھوکے کی یادیں اور وہی غرور اسے دوبارہ سخت کر دیتے۔ ایک دن ونیزا ارمغان کے گھر آئی، اس بار الیان کے کپڑوں اور دواؤں کا سامان لائی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارمغان پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ونیزا نے انیال کو گود میں لیا اور پیار سے بولی، یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا الیان، دیکھو یہ چھوٹا سا نیلا کرتا میں لائی ہوں تمہارے لیے۔ وہ کپڑا بچے کے قریب لائی تو الیان ہنسنے لگا۔ ماں نے خوشی سے تالی بجائی۔ ماشاءاللہ، بیٹا تو خوش ہو گیا۔ لیکن ارمغان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، آپ کو کس نے اجازت دی میرے بیٹے کے لیے کچھ لانے کی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے بچے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ونیزا لمحہ بھر کو چونکی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے یہ سب صرف محبت سے کیا ہے، نہ کہ کسی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ارمغان کی آواز مزید تلخ ہو گئی۔ محبت؟ میرا بیٹا خیرات پر نہیں پلتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اجنبی آ کر اس پر احسان جتائے۔ یہ سن کر ونیزا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے الیان کو ماں کی گود میں دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو آئندہ میں کچھ نہیں لاؤں گی، لیکن یاد رکھیے میرا مقصد صرف اس معصوم کو خوش دیکھنا تھا، نہ کہ آپ کو نیچا دکھانا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے لمحہ بھر کے لیے ارمغان کو خاموش کر دیا، مگر وہ فوراً پلٹ کر بولا، آپ کو بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہیں۔ ونیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غرور کے ساتھ ساتھ چھپا ہوا درد بھی جھلک رہا تھا۔ وہ صرف اتنا بولی، کاش آپ سمجھ پاتے کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ جیسے ہی ونیزا گئی، ارمغان کی ماں نے بیٹے کو سخت نظروں سے دیکھا۔ ارمغان، تم حد سے بڑھ رہے ہو، یہ لڑکی تمہارے بیٹے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، تم کیوں بار بار اسے دھتکار رہے ہو؟ ارمغان نے تیزی سے جواب دیا، اماں، میں کسی کا احسان لینے کا عادی نہیں۔ کل کو یہی لڑکی کہے گی کہ الیان اس کے دم سے ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارا غرور بول رہا ہے بیٹا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے پہلی بار کسی کے لمس میں سکون پایا ہے، اور وہ لڑکی نہ تم سے کچھ چاہتی ہے نہ تمہیں نیچا دکھانا۔ تم اپنی آنکھیں کھولو۔ ارمغان نے نظریں چرا لی۔ دل اندر سے لرز رہا تھا، مگر زبان پر وہی سختی تھی۔ گھر آ کر ونیزا نے ڈائری میں لکھا، آج دل بہت ٹوٹا ہے، میں نے سوچا تھا شاید یہ شخص اپنے غرور کو ایک دن چھوڑ دے گا، مگر لگتا ہے اس کے دل کے دروازے بند ہیں۔ لیکن میں ہار نہیں مانوں گی، کیونکہ یہ معاملہ صرف اس کے غرور کا نہیں بلکہ ایک معصوم بچے کی مسکراہٹ کا ہے۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ چاہے ارمغان اسے کتنی بھی سخت باتیں کہے، وہ الیان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ چند دن بعد ارمغان کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ ماں نے ونیزا سے درخواست کی، بیٹی، الیان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں، اگر تم رات تک یہیں رہ جاؤ تو مجھے سہارا مل جائے گا۔ ونیزا نے فوراً حامی بھر لی۔ رات کو الیان تیز بخار میں کانپ رہا تھا۔ ونیزا نے ساری رات اسے گود میں لیے رکھا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ ارمغان جب واپس آیا تو یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ونیزا تھکن سے نڈھال صوفے پر بیٹھی تھی اور الیان اس کی باہوں میں سکون کی نیند لے رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ارمغان کے دل کی ساری دیواریں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ پہلی بار سوچنے لگا، کیا واقعی یہ لڑکی وہ ہے جسے میں اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہ رہا ہوں؟ اور اگر ہاں تو کیوں؟ ارمغان کی ماں کی نظر میں ونیزا اب کسی اجنبی لڑکی کے بجائے بیٹی کی طرح تھی۔ وہ ہر موقع پر اس سے بات کرنے لگی، اس کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی۔
इलियान की हंसी और वनीजा की मुस्कुराहट जैसे उस खाली मकान में जिंदगी भर देती। एक दिन अरमगान की मां ने वनीजा को अपने पास बिठा लिया। कमरे में नरम रोशनी जल रही थी और इलियान उनकी गोद में खेल रहा था। बेटी, तुम्हारे आने से मेरा दिल हल्का हो जाता है। इलियान को भी सुकून मिलता है और मुझे भी। कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है। वनीजा ने शर्माकर नजरें झुका ली। अम्मा जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ये बच्चा मेरा भी अपना सा लगता है। मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ने इस घर को अंधेरों से निकाल दिया है। अरमगान तो अपनी जिद और गरूर में डूबा रहता है, मगर मैं मां हूं, जानती हूं कि उसके दिल की खाली जगह को सिर्फ तुम ही भर सकती हो। वनीजा के दिल में धड़कन तेज हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज गले में अटक गए। उधर अरमगान भी खामोश तमाशाई नहीं रहा। जब भी वो वनीजा को अपने बेटे के साथ देखता, दिल के अंदर एक अजीब सा कर्ब और एक सुकून एक साथ जाग उठता। कभी वो सोचता ये लड़की उसके बेटे के लिए वाकई नेमत है, और कभी उसका गरूर चीख कर कहता कि ये सब एक वक्ती जज्बा है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक दिन उसने मां से झुंझलाकर कहा, अम्मा, आप हर वक्त इस लड़की की तारीफें क्यों करती हैं? ये कोई आम बात नहीं है, न जाने उसका मकसद क्या है। मां ने उसे तेज नजरों से देखा। बेटा, मकसद साफ है, ये लड़की अल्लाह की तरफ से रहमत है। तुम अपनी जिद छोड़ो और हकीकत को मानो। अरमगान खामोश हो गया। वो अपनी मां के आगे बहस नहीं कर सकता था, मगर दिल की जंग अभी बाकी थी। चंद दिन बाद इलियान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार के साथ साथ सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। मां परेशान थी। अरमगान ऑफिस में था और मोबाइल भी बंद। वनीजा को जैसे ही खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर दौड़ी आई। उसने बच्चे को गोद में लिया, डॉक्टर के पास ले गई, दवाई ली और रात भर जाकर पट्टियां रखती रही। जब अरमगान सुबह घर पहुंचा तो वनीजा की आंखों के नीचे हल्के थे, मगर इलियान का बुखार उतर चुका था। मां ने भराई आवाज में कहा, देखा बेटा, ये लड़की ना होती तो आज ना जाने क्या हो जाता। अरमगान के पास कहने को कुछ नहीं था। वो बस खामोश खड़ा वनीजा को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार गरूर के बजाय नरमी थी, मगर जबान फिर भी कुफल ज़दा थी। उसी रात मां ने वनीजा को अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। बेटी, एक बात कहनी है, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम ही वो रोशनी हो जो इस घर के अंधेरों को मिटा सकती है। तुम मेरी बहू बनो, इलियान की मां बनो। वनीजा के लब कपकपा गए। उसने हैरत से मां को देखा, फिर इलियान को, जो नींद में मुस्कुरा रहा था। अम्मा जी, ये फैसला इतना बड़ा है। मां ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, मैं जानती हूं कि अरमगान का गरूर तुम्हें तकलीफ देता है, मगर ये भी जानती हूं कि उसके दिल तक पहुंचने वाली वाहिद लड़की तुम ही हो। वनीजा के दिल में तूफान बरपा हो गया। उसने अपने कमरे में आकर लंबी रात गुजार दी। डायरी खोलकर लिखा, क्या मैं वाकई उस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बदल दूं? क्या मैं उस गरूर भरे आदमी के साथ रह सकूंगी, या फिर यह सब सिर्फ एक जज्बाती लम्हा है? अगले दिन वनीजा ने इलियान को पार्क ले जाने का इरादा किया। अरमगान भी मजबूरन साथ गया। शुरू में वो खामोश रहा, मगर जब उसने देखा कि इलियान पहली बार झूले पर बैठकर खुशी से कहकहे लगा रहा है, तो उसका दिल पिघल गया। वनीजा ने हंसते हुए कहा, देखा, ये बच्चा भी आम बच्चों की तरह खुश हो सकता है, बस इसे थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी तवज्जो। अरमगान ने गहरी नजर से उसे देखा। लबों पर कोई लफ्ज नहीं आया, मगर दिल ने पहली बार ये माना कि शायद वाकई ये लड़की उसके बेटे की दुनिया बदल सकती है। अगली सुबह इलियान हस्बे मामूल जिद कर रहा था। कभी खिलौने फेंकता, कभी बेचैन होकर रोने लगता। नौकरानी और नर्स दोनों हार मानकर अलग जा बैठी। मां परेशानी से सर थामे बैठी थी। इसी दौरान वनीजा कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही इलियान ने उसे देखा तो रोना बंद कर दिया। वो दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ लपका। वनीजा ने उसे गोद में उठा लिया और हंसते हुए कहा,
اوہو، آج میرا ننھا شہزادہ ضد کر رہا ہے، چلو میں تمہیں کہانی سناتی ہوں۔ اس نے اپنے نرم لہجے اور محبت بھرے لمس سے بچے کو پرسکون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں الیان مسکرا رہا تھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے ونیزا کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ ارمغان دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور حیرت ایک ساتھ تھی۔ دل میں پہلی بار ایک سوچ نے جنم لیا، کاش یہ سکون ہمیشہ رہے۔ اب ونیزا روزانہ الیان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ کبھی اسے پارک لے جاتی، کبھی کھلونے کے ساتھ کھیلتی۔ وہ بچے کے ہر رد عمل پر غور کرتی، اسے عام بچوں کی طرح زندگی جینے کی ترغیب دیتی۔ ایک دن اس نے الیان کو رنگ بھرنے والی کتاب دی۔ شروع میں بچہ رنگ پینسل پکڑ بھی نہ پایا، مگر ونیزا نے صبر سے اسے سکھایا۔ آخر کار الیان نے پہلی بار خود کاغذ پر ایک لکیر کھینچ دی۔ ونیزا نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ شاباش میرے شیر، دیکھا تم سب کر سکتے ہو۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارمغان بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دل چاہا کہ ونیزا کا شکریہ ادا کرے، مگر زبان پھر بھی بند رہی۔ چند دن بعد الیان کو رات کو ہلکا بخار ہو گیا۔ ونیزا ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح جب ارمغان کمرے میں آیا تو ونیزا کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے گہرے نشان تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شکریہ، تم نے میرا فرض ادا کیا۔ یہ ارمغان کے منہ سے پہلا نرم جملہ تھا۔ ونیزا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اتنا کہا، یہ بچہ میرا بھی ہے ارمغان صاحب۔ یہ سن کر ارمغان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل پر کسی نے جیسے دستک دی ہو۔ ایک شام ونیزا ماں کے ساتھ بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ ماں نے اچانک کہا، بیٹی الیان تمہیں ماں کہہ دے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی۔ تم نے وہ کیا ہے جو شاید ایک حقیقی ماں بھی نہ کر پاتی۔ ونیزا نے نظریں جھکا لی۔ دل کے اندر عجیب سا احساس جاگا، مگر لبوں پر مسکراہٹ رہی۔ اس دوران ارمغان بھی وہاں گیا۔ اس نے ماں کی بات سنی مگر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ اتوار کے دن سب پار گئے۔ ونیزا جھولے پر الیان کو بٹھا کر ہلکے ہلکے جھولا دے رہی تھی۔ الیان زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ ونیزا بھی خوشی سے اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ارمغان کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک الیان نے جھولے سے دونوں بازو ارمغان کی طرف بڑھائے اور معصوم آواز میں کہا، بابا۔ یہ پہلا موقع تھا جب الیان نے اسے پکارا تھا۔ ارمغان کا دل بھر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ونیزا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر دل میں عجیب سا سکون۔ اسی رات ارمغان نے کھانے کی میز پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ونیزا کو دیکھا۔ یہ لمحہ ونیزا کے لیے حیران کن تھا۔ ماں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، یا اللہ، آخرکار یہ گھر روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھر میں اب ماحول پہلے سے بہت بدل چکا تھا۔ ونیزا کی آمد سے الیان کے دن خوشیوں سے بھر گئے تھے اور ماں کا دل سکون سے، مگر باہر کی دنیا اتنی مہربان نہیں تھی۔ ایک شام ارمغان کے کزنز اور چند رشتہ دار گھر آئے۔ شادی کے موقع پر سب نے پہلی بار ونیزا کو دیکھا تھا۔ اب پھر اسے الیان کے ساتھ دیکھ کر ان کی زبانیں کھل گئی۔ یہ لڑکی کون ہے جو ہر وقت بچے کے ساتھ ہے؟ ایک چچی نے تیز لہجے میں کہا، کہیں یہ نوکرانی تو نہیں لگائی؟ مگر نوکرانی کے طور طریقے تو نہیں لگتے۔ دوسری نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اضافہ کیا۔ ونیزا نے خاموشی اختیار کی، مگر ان جملوں نے اس کا دل زخمی کر دیا۔ سب کے سامنے ارمغان بھی بیٹھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہہ دے، یہ لڑکی میرے بیٹے کی مسیحا ہے، اسے عزت دو، مگر غرور اور الجھن نے زبان بند رکھی اور وہ خاموش رہا۔ ونیزا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا جیسے مدد مانگ رہی ہو، مگر اسے جواب میں صرف خاموشی ملی۔ ماں برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ لڑکی ہمارے لیے نوکرانی نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس نے الیان کو زندگی دی ہے۔ کزنز نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا، مگر بات کو وہیں ختم کر دیا۔ اس رات ونیزا اپنے کمرے میں بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی۔
میں نے سوچا تھا کہ یہاں سب مجھے بیٹی سمجھیں گے، مگر آج ان نظروں میں میں اجنبی تھی۔ شاید لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ نیت کتنی صاف ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اچانک الیان لڑکھڑاتا ہوا آیا اور اس کی گود میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنی معصوم ہنسی سے ونیزا کا دل بھر دیا۔ میرا بیٹا، کم از کم تم تو جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ونیزا نے اسے سینے سے لگا کر سکون کا سانس لیا۔ اگلی صبح ارمغان کی ماں نے ارمغان کو ڈرائنگ روم میں بلا کر کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم فیصلہ کرو۔ ونیزا کا یوں آنا جانا لوگوں کو کھٹکتا ہے، یا تو اسے عزت دو یا پھر۔ ارمغان چونک کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں، آپ جانتی ہیں میں نے دوبارہ شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میرا دل، میرا اعتماد، سب کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، مگر تمہارا بچہ زندہ ہے، وہ سانس لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور یہ سب صرف ونیزا کی وجہ سے ہے۔ تم کب تک اپنے غرور کو ڈھال بنا کر اس حقیقت کو جھٹلاتے رہو گے؟ ارمغان خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ رات گئے ارمغان لان میں کھڑا سوچ رہا تھا۔ ونیزا وہاں سے گزری تو رک گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ارمغان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، سوچ رہا ہوں کہ سب کہاں جا رہا ہے۔ تم کیوں ہر وقت میرا اور الیان کا بوجھ اٹھاتی ہو؟ تمہیں کیا ملتا ہے ان سب میں؟ ونیزا نے نرمی سے جواب دیا، محبت، انسانیت اور شاید سکون۔ مجھے کسی انعام یا رشتے کی ضرورت نہیں، بس چاہتی ہوں کہ یہ بچہ خوش رہے۔ ارمغان نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ونیزا کی سچائی جھلکی۔ دل چاہا کہ کچھ کہے، مگر الفاظ پھر بھی زبان پر نہ آئے۔ ماں کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دل میں دعا کی، یا اللہ ان دونوں کے دلوں کے درمیان موجود دیواریں ٹوٹ جائیں۔ ونیزا کی قربانی اور محنت نے جہاں الیان کی دنیا بدل دی تھی، وہیں کچھ لوگ اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ خاندان کے اندر اور باہر دونوں طرف چیمگوئیاں چل رہی تھی۔ ایک دن اچانک ارمغان دفتر سے واپس آیا تو دروازے پر ہی ایک رشتہ دار نے روک کر کہا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ ایک غیر لڑکی دن رات تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کے ساتھ، دنیا کیا کہے گی؟ یہ جملہ ارمغان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ونیزا کے بغیر الیان کا سکون ممکن نہیں، مگر سماج کی نظر اس کے غرور کو بار بار کچوکے لگا دی۔ کچھ ہی دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ محلے کی ایک عورت نے آ کر ماں سے کہا، بی بی جی لوگ کہہ رہے ہیں وہ لڑکی تو بس موقع کی تلاش میں ہے، شاید دولت یا رشتہ پانے کے لیے آئی ہو۔ یہ سن کر ونیزا کی روح کانپ گئی۔ وہ پاس ہی کھڑی سب سن رہی تھی۔ دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماں نے فوراً اس عورت کو ڈانٹا، مگر زہر تو ونیزا کے دل میں اتر چکا تھا۔ رات کو ونیزا نے ہمت کر کے ارمغان سے کہا، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں دولت یا رشتے کے لالچ میں یہاں ہوں؟ ارمغان نے نظریں چرا کر کہا، مجھے نہیں معلوم ونیزا، لیکن دنیا جو دیکھتی ہے وہی کہتی ہے، اور دنیا کو منہ تو ہم سب کو دکھانا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ونیزا کے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو پھر آپ کے نزدیک میری محبت، میری قربانی سب بے معنی ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ارمغان خاموش رہا۔ یہ خاموشی اس کے دل کی جنگ کی گواہی دے رہی تھی۔ اگلی صبح الیان نے ونیزا کو کمرے میں نہ پایا تو زور زور سے رونے لگا۔ نوکرانی، نرس سب ہار گئی۔ آخرکار ارمغان کو ونیزا کو بلانا پڑا۔ جیسے ہی ونیزا کمرے میں داخل ہوئی، الیان نے رونا بند کر دیا اور اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ ونیزا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے بچے کو گود میں لیا۔ دیکھا، یہ بچہ مجھے ماں مان چکا ہے، کیا یہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس کے الفاظ ارمغان کے دل میں گونجتے رہے۔ ونیزا نے کچھ دن کے لیے فاصلے رکھ لیے۔ وہ الیان کے پاس ضرور جاتی، مگر ارمغان سے بات کم کرتی۔ وہ اپنی عزت اور سچائی پر حرف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے ارمغان کو سمجھایا، بیٹا عورت کا دل کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑنے میں وقت لگتا ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یہ لڑکی تمہارے گھر کی رونق ہے یا نہیں۔
ارمغان نے ماں کی بات سنی مگر جواب نہ دیا۔ دل کے اندر ضد اور حقیقت کی لڑائی چل رہی تھی۔ ایک دن ارمغان کے دوست نے محفل میں طنزاً کہا، ارے بھائی، لگتا ہے تم نے نیا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، ہر وقت وہ لڑکی تمہارے گھر میں، مبارک ہو۔ محفل کہکہوں سے گونج اٹھی۔ ارمغان کے چہرے پر غصہ اور شرمندگی دونوں چھا گئے۔ وہ خاموشی سے محفل چھوڑ آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سخت لہجے میں ونیزا سے کہا، تمہارے آنے سے میرا مذاق بننے لگا ہے، لوگ مجھے طنز کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ ونیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں چلی جاؤں؟ ارمغان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، شاید یہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ونیزا کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس نے الیان کو آخری بار سینے سے لگا کر چوما اور کمرے سے نکل گئی۔ ونیزا کے جانے کے بعد الیان نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ روتا رہتا، ہر کمرے میں ونیزا کو ڈھونڈتا۔ ماں نے روتے ہوئے ارمغان سے کہا، بیٹا تم نے ظلم کیا ہے، اس لڑکی نے تمہارے بیٹے کو زندگی دی تھی اور تم نے اسے دھتکار دیا۔ ارمغان کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر اس کا غرور ابھی بھی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ونیزا کے جانے کے بعد ارمغان کے گھر کی رونق جیسے ختم ہو گئی۔ وہی بچہ جو اس کے لیے پوری دنیا تھا، اب دن رات بے چین رہتا۔ الیان بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی روتا اور کبھی ونیزا کا نام لے کر اشارے کرتا۔ ماں کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ وہ اکثر بیٹے سے کہتی، ارمغان تم نے اپنی ضد میں اندھیرا خریدا ہے۔ ونیزا نہ صرف اس بچے کی ماں تھی بلکہ تمہارے دل کے زخموں پر مرہم بھی بن سکتی تھی۔ ارمغان خاموش رہا، مگر دل کے اندر ایک خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ونیزا نے گھر سے دوری کے بعد خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ پڑھائی اور نوکری کے معاملات میں وقت دینے لگی، مگر دل کا سکون غائب ہو چکا تھا۔ رات کو جب وہ ڈائری کھولتی تو الیان کی مسکراہٹ اس کے سامنے آ جاتی۔ اس کے ننھے ہاتھ، اس کے معصوم کہے، ہر چیز اسے ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی۔ کیا میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں نے ایک معصوم سے محبت کی؟ کیا میری نیت پر شک کرنا ضروری تھا؟ وہ خود سے سوال کرتی اور آنسو ڈائری کی اوراق بھگو دیتے۔ چند دن بعد الیان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کو ماں جیسی توجہ کی ضرورت ہے۔ ماں نے ارمغان کو جھنجھوڑ کر کہا، بیٹا مان لو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، یہ بچہ ونیزا کے بغیر ادھورا ہے۔ ارمغان نے بیٹے کو گود میں لیا۔ الیان کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ونیزا کی کمی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار ماں ماں کی آوازیں نکالنے کی کوشش کرتا۔ ارمغان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اپنے غرور میں اپنے بیٹے کی خوشی چھین لی، دل نے پہلی بار پکارا۔ اس رات ارمغان لان میں اکیلا بیٹھا تھا۔ چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، مگر اس کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا جب ونیزا نے کہا تھا، یہ بچہ میرا بھی ہے۔ وہ لمحہ آج اسے تڑپا رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں نے اسے دھتکار کر صرف اس کا نہیں، اپنے بیٹے کا اور اپنا بھی نقصان کیا ہے۔ اگلے دن ماں کی ضد پر ارمغان ونیزا کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا، ونیزا سامنے آئی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، مگر چہرے پر صبر کی روشنی تھی۔ ارمغان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ونیزا، الیان بہت بیمار ہے، وہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ ونیزا نے خاموشی سے سنا۔ دل چاہا کہ فوراً بچے کے پاس بھاگ جائے، مگر اس کے الفاظ یاد آ گئے، شاید یہی بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ وہ آہستہ سے بولی، ارمغان صاحب، اگر میں وہاں واپس گئی تو پھر وہی تان و تشنی، وہی الزامات، کیا آپ مجھے بچا سکیں گے اس بار؟ ارمغان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ونیزا نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ وہ الیان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اگلے ہی دن گھر واپس آ گئی، مگر صرف الیان کے لیے۔ اس نے ماں کے قدم چومے اور کہا، اماں جی، میں آپ کے بیٹے کی ضد کے لیے نہیں، اس معصوم بچے کے لیے آئی ہوں۔ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ارمغان نے ونیزا کو پھر الیان کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ بچہ پہلی بار کئی دنوں بعد کھل کھلا کر ہنسا۔ اس لمحے ارمغان کے دل میں دیواریں ٹوٹنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، یہ لڑکی میری انا نہیں توڑ رہی،
बल्कि मेरे टूटे हुए घर को जोड़ रही है। लेकिन जबान पर अब भी अल्फाज नहीं आ रहे थे। वो बस दूर खड़ा दोनों को देख रहा था। वनीजा के आने से घर का माहौल फिर से कुछ हद तक रोशन हो गया था। इलियान की हंसी गूंजी तो यूं लगा जैसे सारा सहन बहार से भर गया हो। माँ की दुआओं को भी सुकून मिल गया कि उनके पोते को माँ जैसा प्यार देने वाली कोई मिल गई। लेकिन एक कोना अब भी खाली था। वो कोना अरमगान के दिल का था। वो करीब आना चाहता था मगर अपनी अना के हिसार में कैद था। एक दिन माँ ने सबको कमरे में बुलाया। वनीजा इलियान को गोद में लिए बैठी थी और अरमगान एक कोने में खड़ा खामोश सब देख रहा था। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अरमगान, अब फैसला करने का वक्त है। या तो तुम अपनी जिद छोड़कर वनीजा को इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करो, या फिर साफ कह दो कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वनीजा चौंक कर माँ को देखने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर माँ ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। वनीजा बेटी, तुमने इस घर को सहारा दिया है। तुम इलियान के लिए माँ भी हो और मेरे लिए बेटी भी, मगर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। अब फैसला मेरे बेटे के हाथ में है और ये फैसला इलियान की जिंदगी बदल देगा। अरमगान के लिए ये लम्हा आसान नहीं था। उसने माँ की आंखों में आंसू देखे, वनीजा के चेहरे पर सब्र की चमक और अपने बेटे के हाथ जो बार बार वनीजा के दुपट्टे को पकड़ रहे थे। उसका गरूर दिल में कह रहा था, नहीं, ये लड़की मेरी दुनिया में कदम नहीं रख सकती। मगर ज़मीर चीख उठा, अगर ये चली गई तो तुम्हारे बेटे की हंसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वनीजा ने खामोशी से कहा, अम्मा जी, मैं फैसला आसान बना देती हूँ। अगर अरमगान को मेरी मौजूदगी बोझ लगती है तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इलियान की खिदमत के लिए मैं दुआ करती रहूंगी। ये सुनकर अरमगान चौंक गया। दिल ने कहा कि वो फौरन रोक ले, मगर जबान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। इलियान ने रोना शुरू कर दिया, जैसे वो भी जाने का इशारा समझ गया हो। वो जिद करके वनीजा के गले से लिपट गया। माँ ने सख्त लहजे में कहा, नहीं वनीजा, तुम नहीं जाओगी। अगर इस घर से किसी को जाना है तो वो अरमगान होगा। बेटा, ये घर अब उस लड़की के दम से आबाद है। मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुमने अपनी अना नहीं तोड़ी तो तुम्हें तन्हा जीना होगा। अरमगान के कदम डगमगा गए। वो कभी माँ को इस तरह अपने खिलाफ बोलते नहीं देखा था। उस रात अरमगान कमरे में अकेला बैठा सोचता रहा, क्या वाकई मैं अपनी अना के लिए सब कुछ खो रहा हूँ? ये लड़की जो दिन रात मेरे बच्चे के लिए कुर्बानियां दे रही है, क्या इसे धुतकार कर मैं इंसान कहलाऊंगा? उसके दिल की दीवारें टूट रही थी मगर जबान अब भी कुफल लगी थी। वनीजा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अब मजीद इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है मगर इज्जत के बगैर कुर्बानी हमेशा जंजीर बन जाती है। अगर अरमगान ने मेरा मुकाम ना पहचाना तो मैं उसे छोड़ दूंगी, चाहे दिल के कितने ही टुकड़े क्यों ना हो जाएं। अगले दिन सुबह इलियान ने पहली बार टूटे फूटे लफ्जों में कहा, माँ नी। माँ और वनीजा के आंसू निकल आए। ये बच्चा पहली बार अपनी जबान से वनीजा को माँ कह रहा था। अरमगान के कानों में ये लफ्ज गूंजा तो वो हिल कर रह गया। मेरे बेटे ने इस लड़की को माँ मान लिया। मैं कौन हूं जो इन दोनों के बीच दीवार खड़ी करूं? माँ ने अरमगान को करीब बुलाकर कहा, बेटा, आज अपने बेटे की मुस्कुराहट देखो। अगर ये मुस्कुराहट चाहो तो वनीजा को अपना लो, अगर नहीं चाहते तो फिर तैयार हो जाओ अपनी दुनिया के सन्नाटे के लिए। अरमगान ने पहली बार वनीजा की तरफ देखने की हिम्मत की। दोनों की नजरें मिली और लम्हा भर को दुनिया थम गई। रात की तन्हाई में अरमगान लॉन में बैठा था। आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था मगर उसके दिल में अंधेरा गहरा था। वो बार बार वनीजा के चेहरे और इलियान की मुस्कुराहट को याद कर रहा था।
कब तक मैं अपनी जिद पर कायम रहूंगा? ये जिद तो मुझे अपने बेटे से भी दूर कर देगी। दिल की आवाज मुसलसल उसे झंझोड़ रही थी। दूसरी तरफ वनीजा ने अपने रवैये में मजीद संजीदगी इख्तियार कर ली थी। वो इलियान के साथ हंसती खेलती, मगर अरमगान के सामने सिर्फ इतना ही बोलती जितना जरूरी होता। माँ ने कई बार नोट किया कि वनीजा का चेहरा मुस्कुराता जरूर है, मगर दिल से थका हुआ लगता है। वो जानती थी कि ये लड़की सिर्फ इलियान की खातिर रुकी हुई है, अपनी इज्जत नफ्स को दबाकर। एक रात इलियान ने जिद की कि वो वनीजा के साथ ही सोएगा। वनीजा ने उसे गोद में लिया तो बच्चा फौरन सुकून से आंखें बंद कर गया। अरमगान दरवाजे के पास खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसके अंदर एक तूफान मच गया। ये लड़की मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरा बेटा शायद जिंदा भी ना रहता। और मैंने उसे क्या दिया? शक, ताने और बदगुमानी। उसके कदम बेख्तियार वनीजा की तरफ बढ़ने लगे। वनीजा ने चौंक कर देखा तो अरमगान दरवाजे पर खड़ा। उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा नजर आती थी, बल्कि एक नमी और नरमी झलक रही थी। अरमगान आहिस्ता से बोला, वनीजा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वनीजा ने चुपचाप इलियान को बिस्तर पर लेटाया और खामोशी से खड़ी हो गई। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैंने तुम पर इल्जामात लगाए, तुम्हारी नीयत पर शक किया, मगर हकीकत यह है कि मेरे बेटे ने तुम्हें अपनी मां मान लिया है। और मैंने भी दिल से ये मान लिया है कि तुम ही वो सहारा हो जिसकी इस घर को जरूरत है। वनीजा के लब कांपे। वो बरसों से इस एतराफ का इंतजार कर रही थी, मगर अब जब ये सुन रही थी तो आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। अरमगान साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं चाहा, बस ये चाहा कि आप मुझे समझें। अगर मैं इलियान से मोहब्बत करती हूं तो ये मेरे दिल की मजबूरी है, कोई दिखावा नहीं। अरमगान ने पहली बार उसके करीब आकर कहा, वनीजा, मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में गुजार दूंगा। तुम इस घर की रौनक हो, इलियान की माँ हो और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत भी। ये कहते हुए उसने सर झुका दिया। कमरे में गहरा सकूत छा गया। इलियान नींद में मुस्कुरा था जैसे वो भी इस लम्हे का गवाह हो। वनीजा ने लरसते हाथों से आंसू साफ किए और आहिस्ता से कहा, अरमगान साहब, अगर आप सच में बदलने का वादा करते हैं तो मैं इलियान के साथ हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन अगर ये सिर्फ वक्ती बात हुई तो मेरा सब्र भी एक दिन टूट जाएगा। अरमगान ने वनीजा के हाथ थाम लिए। मैं वादा करता हूं वनीजा, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आज के बाद तुम मेरी इज्जत भी हो, मेरा फख्र भी और मेरी दुआ भी। मां दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगली सुबह इलियान के कह कहे से घर गूंज उठा। वो वनीजा के दुपट्टे से खेल रहा था, जबकि अरमगान करीब बैठा उन्हें देख रहा था। मां ने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह करे ये घर अब कभी ना उजड़े। जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई थी। वो जो घर कभी खामोशी और उलझनों का शिकार था, अब कह कहूं और सुकून से भर गया था। वनीजा की मौजूदगी ने सब कुछ बदल डाला था। अरमगान अब पहले जैसा ना रहा। उसके अंदाज में सख्ती के बजाय नरमी आ गई थी। वो छोटी छोटी बातों में वनीजा की राय लेता, कभी मुस्कुराकर उसके लिए चाय बनाता तो कभी बगैर कहे इलियान के साथ वक्त गुजारता। वनीजा भी अब दिल से मुतमईन थी। उसने अपनी कुर्बानियों को रंगीन हकीकत बनते देखा था। वो जब भी इलियान को अपने साथ खेलता देखती तो दिल के अंदर शुक्रगुजारी की लहर दौड़ जाती। एक शाम वो सब सहन में बैठे थे। इलियान दौड़ता फिर रहा था और मासूम हंसी से माहौल को महका रहा था। अरमगान ने अचानक वनीजा की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर तुम ना होती तो शायद मेरा बेटा और ये घर दोनों अधूरे रह जाते। वनीजा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। असल शुक्र तो अल्लाह का है जिसने मुझे ये मुकाम दिया। मां ने दोनों को दुआओं में लपेट लिया। यूं लगता था जैसे जख्म भर गए हों, जैसे कड़ी आजमाइश के बाद
जिंदगी ने मुस्कुरा कर गले लगा लिया हो। अब ये तीनों एक नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी बन गए थे, मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।